الظالمین. حضرت یونس کی دعا. یہ سبحانہ کا لفظ جو ہے نا، میں عمومی معنی بتلا دیا کرتا ہوں، علماء نے جو لکھا ہے. سبحان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ ساری کائنات کی طاقتیں ختم ہو جائیں، اس جگہ سے جس کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سبحانہ. اسے کہا جاتا ہے سبحانہ. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو توجہ سے سن لیجیے گا. مسجد سے باہر لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی کوندل، کوئی تاجر، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی دکاندار، کوئی بڑے سے بڑا پیسے والا، لیکن جو ہی مسجد میں آیا، آگے اس نے یوں مصلی میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر کا ترانہ سجایا، ہاتھ باندھ کے پہلا جملہ کیا بولتا ہے؟ یہی جملہ بولتا ہے نا، سبحانک اللہم. اللہ کو آگے یہی بتلاتا ہے، یا اللہ باہر میں جو بھی تھا میں تھا، لیکن اب یہاں میں آ گیا ہوں، یہاں میں میری طاقتیں ختم ہو گئی. جس کی طاقت کا آغاز ہو رہا ہے اسے کہا جاتا ہے سبحان. اسے سبحان کہا جاتا ہے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر، آج کل تو کیفیت ہے نا، کسی کو دے نا کوئی چیز بنانے کے لیے، مشینری میں اس نے بنانی ہو، اس سے پوچھے نا بن گئی چیز، وہ کہتے نہیں بجلی کوئی نہیں تھی، بجلی چلی گئی اس لیے کام مکمل نہیں ہو سکا. کپڑے استری کرنے والے کو کپڑے استری کرنے کے لیے بھی دے نا، وہ بھی کپڑے لیٹ کر دیتا ہے، کہتے نہیں بجلی، لائٹ کا مسئلہ تھا جی، اندھیرا تھا جی، بجلی نہیں تھی جی، اس لیے کام نہیں ہو سکا. آج کل بجلی نہ رہے تیرے میرے کام رک جاتے ہیں، لیکن اللہ ایسی ذات ہے، اللہ کہتا ہے تیرے کام بجلی بند ہونے سے بند ہو جائیں اور رک جائیں، اور میں اللہ کی تو شان یہ ہے، میں اللہ نے تیرے مکھڑے بھی بنائے تو فی ظلمات سلام. میں نے تو کئی اندھیروں کے اندر تیری شکلیں بھی بنا دی ہے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں کے اندر جناب یونس، اس اندھیرے کے اندر بھی حضرت یونس کے دل میں یہ بات آئی، اندھیروں میں کاریگریاں دکھانے والا ہے تو کون ہے؟ لا الہ الا انت. یہ بھی یاد کریں، یہ وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں. تکلیف اور مصیبت جب آئے نا، کوئی مشکل اور پریشانی کا وقت آئے، حضرت یونس کی دعا اپنی زبان پہ سجایا کریں، اللہ غیب کی مدد سے آپ کی مشکلوں کو ڈال دے گا. اللہ غیب کی مدد کرے گا. یاد کر لیں، لا الہ، سارے بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کرنے کی دیر ہے، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، میں یونس دی سن لئی. فاستجبنا، میں ذوق سے معنی کرنے لگا ہوں، فاستجبنا اسا سن لئی، فاستجبنا یونس کے بلانے کی دیر تھی، میں اللہ نے جی جی کر کے جواب دینا شروع کر دیا. اور کیا بنا میرا مولا؟ اللہ کہتا ہے بلانے کی دیر تھی، فنجیناہ من الغم، میں نے یونس کو غم سے نجات دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یونس تو تیرا بندہ تھا، تیرا برگزیدہ تھا، تیرا پیغمبر تھا، تیرا نبی تھا، تو نے غم سے نجات دے دی میرا مولا، اگر مجھ پہ غم آئے تو میرا کیا بنے گا؟ ساتھ ہی اللہ نے جواب دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح بلانا تیرا بھی کام ہے، مومنوں کو بھی نجات دینا میں اللہ کا کام ہے. اسی طرح بولا جس طرح یونس نے بلایا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈلوا کے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکلوا دیا جناب یونس پیغمبر کو. اور جملے پتہ کیا بولے اللہ نے؟ اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو قرآن کی اور آیت سمجھا دوں. اللہ کہتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس پیغمبر بھی
کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیحیں بیان نہ کرتا تو فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تو آ سکتی تھی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کوئی نکالنے والا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے بلایا تو میں نے تکلیف کو حل کر دیا۔ تو آپ پھر نعرہ لگائے نا، اگر آج آپ پہ تکلیف آ جائے تو اللہ تکلیف حل نہیں کر سکتا، اللہ مشکلیں نہیں ڈال سکتا۔ میرا جملہ اگر ذہن میں رکھیے گا، اپنے پلے باندھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے۔ مشکل کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے۔ بندے کو جھکنا آنا چاہیے، بندے کو رونا آنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، بول نہیں سکتا، اسے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ روتا ہے، ماں اس کے رونے کا انتظام کر دیتی ہے، تکلیف کا انتظام کر دیتی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ بھوک کا انتظام کر دیتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو پیاس لگتی ہے، وہ روتا ہے، ماں اس کی پیاس کا انتظام کر دیتی ہے۔ تو دنیا والوں، جب تک بندے کو رونا آتا تھا، اللہ اس کے ہر مشکل کے لیے اللہ بندوبست کر دیا کرتا تھا۔ آج آپ نے اور میں نے اللہ کے دربار میں رونا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، تکلیف اور تنگی کے دور میں گزرنے لگے۔ آج بھی اگر آپ کو رونا آ جائے رب کے دربار میں، آج بھی اگر آپ کو رونا آ جائے رب کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، میرے محبوب میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 فرمان میرے ذہن میں آئے۔ نبی پاک نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب بندے کی آنکھ سے بالکل خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے بندے کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے۔ دوسری جگہ پہ میرے مرشد نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت قبول ہو جاتی ہے جس وقت بندہ تنہائی میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہو تو بندے کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم پنجابی میں بولتے ہیں لوں کھڑے ہو، پنجابی میں بولتے ہیں لوں کھڑو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو میرے مرشد نے فرمایا دعا قبول ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ رونا آج بھی سیکھیے گا، لیکن باتیں لمبی نہ ہو جائیں۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، آدم نے اللہ کو بلایا، نوح نے اللہ کو بلایا، یونس نے اللہ کو بلایا، ایوب نے اللہ کو بلایا، حضرت یعقوب پیغمبر بیٹا جدا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں جناب یوسف کدھر چلا گیا ہے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت یعقوب پیغمبر رو رو کے جناب یعقوب پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی بھی اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ توجہ ہے صاحب، آج کل تو لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے نا، ہمارے پیر بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، لیکن قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ کوئی کسی کے عقیدے پہ ضرور نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ حضرت یعقوب پیغمبر 40 سال تک روئے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور اپنی زبان پہ جملہ یہی سجاتے رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے میرا اللہ، میرا رونا، میرا دھونا اور میرا غم تیرے دربار میں میرا مولا، اگر تو مشکل نہ ڈالے تو کوئی ڈال سکتا نہیں ہے۔ اور پھر مشکل ایسی ڈلی، اللہ نے ان آنسوؤں کا مول اور ان آنسوؤں کی قیمت ایسی لگائی کہ 40 سال میں بچھڑے ہوئے یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بندہ تو پریشان ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، مشکل آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن مشکلوں میں سے بھی آسانیاں پیدا کر دینا کس کا کام ہے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کا یہ بھی اسلوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں تنگی کے ساتھ میں نے آسانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ میں یوسف اگر گم ہو گیا تو یوسف کو مصر کے بازاروں میں منڈیوں میں بوریاں لگوانے کے بعد میں اس بچھڑے ہوئے یوسف کو اگر مصر کا بادشاہ بنانے پہ
جاؤں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب 40 سال کا عرصہ گزرا، ایک بندہ چلا ہے مصر سے، اگر باتوں میں سے باتیں آئیں گے نا سنیں گا، قرآن بڑا مزیدار کتاب ہے قرآن مقدس۔ مصر سے قمیص چلائی ہے جناب یوسف نے اپنی، ادھر سے قمیص چلی، ادھر بیٹھے بیٹھے جناب یعقوب کہتے ہیں، حضرت یعقوب نے اپنی زبان پہ جو جملہ سجایا نا، فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آج 40 سال تو بعد میں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ 40 سال کے وہاں سے قمیص چلی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے بڑے قیمتی جملے لکھے۔ بابا یعقوب سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا بنا، آج مصر سے قمیص چلی ہے، آپ کو خوشبو آ گئی، اس وقت کیوں نہ پتا چلا جب بالکل قریب کنویں کے اندر پورا یوسف موجود تھا، آپ کو پتا نہ چلا؟ تو مفسرین نے پتہ کیا جواب دیا ہے؟ حضرت یعقوب کہنے لگے ہم نبیوں کی مثال بھی ہوتی ہے اس مسافر کی طرح کہ جسے رستے کا پتہ نہیں ہوتا، بیابان جنگل میں ہوتا ہے، اوپر سے آسمانی بجلی چمکتی ہے تو مسافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رستہ کون سا ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اوپر سے وحی کی بجلی چمکے تو اللہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آسمان سے اوپر کیا چیز موجود ہے، اور اللہ نہ بدلائے تو پتہ چل کلی علموں کا کون مالک ہے؟ کون مالک ہے؟ وہ قمیض آئی نا، اگر لوگ سے آپ بیٹھے ہیں، قمیض آئی، حضرت یوسف نے وہ قمیض پکڑ کے کیا کرو؟ قرآن میں اللہ نے اسلوب بیان کیا فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لے کے آنے والا آیا، اس نے آگے وہ قمیض پکڑائی، حضرت یوسف نے یوں اپنے چہرے پہ قمیض لگائی، اللہ کہتا ہے فرتد بصیرا، وہ قمیض یعنی چہرے تے لامڑتی دے رہی، میں اللہ نے 40 سال کی کچھی ہوئی بتی بال کے رکھ دیتی ہے۔ بتیاں بالن والا کون ہے؟ بتیاں بجھانے والا کون ہے؟ جی بڑے بڑے تندرست و توانان لوگ ہوتے ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی ہے، بینائی دینے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بڑے بڑے تندرست و توانان ہوتے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، کانوں کی سنوائی ختم ہو جاتی ہے، ان ساری طاقتوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ سنانے والا کون ہے؟ دکھانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ چلانے والا کون ہے؟ کافی سال گزر گئے، میرے شو روم میں ایک پاپا سا آتا تھا، اب بہت ہو گیا بیچارہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ میرے پاس آیا اور مجھے آگے کہتا ہے قاری صاحب میں اپنا کوٹا تمام پوایا ہے 10 لاکھ کا۔ کتنے کا؟ 10 لاکھ یہ کوٹا، وہ باہر سے اٹلی سے اپنا بیٹے نے اس نے بلایا، وہاں سے اس نے وہ کوٹے کی وہ چھوڑی سی نہیں ڈلوائی 10 لاکھ کا۔ میں نے اس سے پوچھا میں ٹھیک کام کرتا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب وہ کانتے نہیں نا، اسی طرح سے مجھے بولے، کہتا ہے وہ کانتے جو جانور کی بات ہوتی ہے، جو اللہ بناتا ہے وہ کانتے نہیں، ان بھیڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت ہو گیا، اللہ کے بنائے ہوئے جو کام ہے ان کے اندر کسی کا عمل دخل ہے، جو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے کام ہے۔ لیکن باتیں لمبی نہ ہو، حضرت یعقوب کی 40 سال کے بعد اللہ نے بینائی واپس کر دی، بینائی واپس لوٹا دی، صرف اس لیے آنے والی انسانیت کو بدلایا۔ اللہ بدلانا چاہتا تو اللہ ابتداءً ہی بدلا سکتا تھا کہ تیرے یوسف کو میں نے گم نہیں کیا، میرے کنٹرول میں ہے، میرے قبضے میں ہے، اللہ بدلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے مخفی رکھ کے حضرت یوسف حضرت یعقوب کو رلا کے، حضرت یعقوب کو تڑپا کے، حضرت یعقوب کو رلا کے آنے والی انسانیت کو سبق یہ دیا کہ دنیا والوں تکلیف اور تنقید تم پہ بھی آ سکتی ہے، رونا تمہارا کام ہے، تمہیں اونچا کر دکھانا میں اللہ سبڑے کا کام ہے۔ یہ انبیاء کے قصے اللہ نے قرآن میں سنا کے چلتے چلتے ایسے کئی اگر میں بیان کرتا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت یوسف کا قصہ، حضرت یعقوب کا قصہ، چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا دلہا میرا محبوب پیغمبر، ساری کائنات کے سردار میرے محبوب پیغمبر، اول آخر کے سردار میرے محبوب پیغمبر، بدر کا میدان ہے، سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے، ادھر 313 کا لشکر موجود ہے، ہتھیار کوئی نہیں،
پیارے پیغمبر نے ایک کونے کے اندر بیٹھ کے یوں دامن پھیلایا جناب محمد رسول اللہ، ایسے دامن پھیلایا. اور حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے، صدیق اکبر پاس آئے، صدیق اکبر نے آ کے دیکھا پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رہا ہے، رونے لگے جناب. اور نبی پاک کے یہ کندھے مبارک سے وہ چادر اور کملی بھی نیچے گر گئی ہے. حضرت صدیق اکبر آئے، نیچے سے وہ چادر اٹھا کے میرے محبوب کے کندھے پہ رکھی اور فرمایا یا رسول اللہ بس کرو، اللہ آپ کو ایسے خالی جھولی نہیں لوٹائے گا. بس کرو یا رسول اللہ، بڑا ہو گیا، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. نبی پاک نے اس وقت جملے پتہ کیا بولے تھے؟ اپنی زبان پہ پیارے پیغمبر نے جو جملے بولے تھے، فرمایا میرا مولا یہ میں مٹھی بھر نوجوان، مٹھی بھر لوگ تیرے دربار میں لے کے آ گیا ہوں میرا مولا. اگر یہ آج مر گئے نا، اگر آج یہ فوت ہو گئے نا، اگر آج یہ ختم ہو گئے نا، تو میرا ذہن یہ ہے میرا مولا لم تو بد فی الارض، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. اللہ نے فرمایا سونیا میں تو کھلے اس واسطے ہے کہ عبادت کرنا رہتے ترنڈے لگے رہا میرا سونا پیغمبر، میرا پیارا پیغمبر. اگر میں نے زندگی دی ہے تو زندگی کا رکھوالا ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ 313 کو اللہ نے 1000 کے لشکر پہ حاوی کر دیا اور آنے والی انسانیت کو سبب یہ دے دیا کہ دنیا والوں مسلمان جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑا کرتے، ایمان سے لڑا کرتے ہیں. پتہ نہیں بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آج کل ہمارے پاس پاکستان میں ہتھیار موجود ہے، علمی طاقت موجود ہے، بڑا کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی کافر ہم پہ حاوی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ قرآن کی زبانی سنا دو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اقبال کی زبانی سنیے گا. علامہ اقبال نے وجہ پتہ کیا بیان کی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان مضبوط ہونا تو اللہ کی قسم ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنیے گا اور بات ختم کروں. کچھ جاسوس آئے تھے میرے محبوب کے لشکر کیا جاسوسی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کے صحابہ یوں نا ایسے سمجھے ٹوٹیوں پہ بیٹھے، اس وقت تو ٹوٹیاں نہیں ہوتی ہوں گی، اس طرح بیٹھ کے نا صحابہ اپنے دانتوں پہ مسواکیں کر رہے تھے. وہ جاسوس آئے، انہوں نے آ کے میرے مرشد کے یاروں کو دیکھا، واپس چلے گئے اور واپس جا کے انہوں نے اطلاع پتہ کیا تھی؟ کہتے ہیں جا کے کہنے لگے بھئی تیاری کر لو، محمد تیار اپنے دانت تیز پہ کرتے انج لگتا ہے تو کچا کھا جانے. یہ ان جاسوسوں نے جا کے اطلاع دی تھی اپنی تیاری کر رہا ہوں محمد کے یار تمہیں کچا چبا کے کھا جائیں گے. تو ایمانداری کی بات ہے جب مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ موجود تھا اس وقت ان کی تلواروں میں بھی ان کی مسواکوں میں بھی روب موجود تھا. آج ہمارا ایمانی جذبہ کمزور ہو گیا، ہمارے پاس ہتھیار بھی موجود ہے لیکن روب کوئی نہیں رہ گیا، ہتھیار بھی موجود ہے. دعا کیجئے اللہ ہمارا ایمانی جذبہ اللہ مضبوط فرما دے، ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ اپنا دروازہ کھٹکھٹانے کی توفیق عطا فرما دے. وما علیہ الا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جس کی غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو چھپ کے گناہ کیے وہ معاف فرما دے، یا اللہ جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ جی جو جان بوجھ کے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ جو غلطی سے ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے. اللہ سب احباب کی مسجد میں حاضری کو قبول فرما. جتنے احباب مسجد میں آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ مشکلات میں پھنسیوں کی مشکلوں کو آسان فرما دے. اللہ مصیبتوں میں گھروں کی مصیبتوں کو اللہ رفع فرما دے. اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے.
اللہ پکا سچا توحیدی بنا دے، اللہ قرآن کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کا دن ہو، اللہ ہمیں محمد کریم کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ قرآن کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یہ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو سننے والے اور قرآن کو سمجھنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتے تھے، یہ مجھے سنا کرتے تھے، یہ مجھے سمجھا کرتے تھے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ میرے مرشد نے فرمایا اللہ قرآن کی شفاعت ضرور قبول کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ دعا کیجیے اللہ قرآن کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك